بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أمره إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف ما زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث معصوم سے ارشاد ہوا ہے من مات ولم يعرف ما زمانه مات ميتة جاهلية. جو نہ جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر وہ جاہلیت و گمراہی کی موت مرتا ہے. ایک مختصر سی حدیث ترجمہ جہاں موجود نہیں ہے موجود کی بات ہے اس کی حدیث نام سواب پر محمد یہ دن پہلے اس حدیث پر بہت بڑے مقام میں بہت ہوتا انہوں نے کہا کہ اسی زمین کی روشنی کو سے ہونی چاہیے. بہرحال معصوم نے یہ قول کہ امام کے معرفت کے بغیر جو ہوتا ہے قرآن کی موت ہوتا ہے اور یہ لفظ من جو بھی ہو جائے اس میں کسی کو الگ نہیں کیا گیا اپنا بتایا گیا جو بھی ہو امن ماتا جو ہو جائے ان کی معرفت کے بغیر وہ قرآن کی موت ہوتا ہے. جاہلیت کی کتنا ہی بڑا عالم ہو کتنا ہی بڑا محدث ہو کتنا ہی بڑا مفتی ہو اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ قرآن و جاہلیت کی موت ہوتا ہے. اور جاہلیت و قرآن کی موت ہونے والا امام کی معرفت نہ رکھنے والا سارے کو انجام دیتا ہو تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور ارکان دین جو واجبات ہیں ان تمام کو انجام دیتا ہو لیکن امام کی معرفت نہ رکھتا امام کو پہچاننے کی کوشش نہ کرتا امام کو جاننے کی کوشش نہ کرتا ہو تو انسان گمراہی کی طرف ہوتا ہے وہ انسان غیر ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں جو انسان بغیر معرفت امام کی مرتا ہے جب اس کا کوئی عملی قابل قبول نہیں فیصلہ تو بیان ہو جاتا ہے کہ وہ جنت تو نہیں کر سکتا. اب مسئلہ امام کی معرفت کا ہے جو بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا امام کی معرفت مکمل طور پر ممکن ہے؟ کیا امام کو جانا جا سکتا ہے؟ امام کو پہچانا جا سکتا ہے؟ یقیناً اگر امام کو جانا نہیں جا سکتا پہچانا نہیں جا سکتا تو یہ معرفت نہیں تلقی ہوگی. اکثر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ضروری لوگ کہاں ہیں ہم پہچانے کہاں ہم جانے اس لیے کہ ہر وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے جب انسان کی وہ چیز استطاعت ہی بھی نہیں تو پھر وہ طلب کیوں کی گئی مانگی کیوں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت ممکن ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ جس منزل پہ ہے وہاں تک ہم نہ پہنچ سکے ان کو مکمل لیکن معرفت تو ممکن ہے کچھ حد تک پہچانا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے جس اعتبار سے امام کو پہچانا اسی اعتبار سے ہم کو تمہیں بھی ملے. سلمان نے زیادہ پہچانا وہ ایمان کے اس منزل پہ پہنچ گئے
से थोड़े महीने हुए है, मिकदार कुछ और कम जाने, जनाब अबूजर कुछ और कम जाने, हर एक जितनी जितनी मारिफत होती गई उसी एतबार से जब मैं जुमला करता हूँ ये इमाम की मारिफत की सिर्फ नहीं है, जैसे जैसे इंसान इमाम की मारिफत करता जाएगा उसकी हैसियत बढ़ती जाएगी। यानी इंसान को अगर अपनी हैसियत बढ़ानी है तो इमाम की मारिफत को हासिल करना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा इमाम को पहचानेगा उतनी ही ज्यादा उसकी होगा जनाब सलमान फारसी क्या हैसियत की होगी इस्लाम से पहले, ईमान से पहले। कोई ऐसा नहीं कहता कि मुसलमान ना हुए होते और बात है पैगंबर उस इमाम में ना आए होते तो आज जनाब सलमान फारसी को इज्जत न मिली होती। जनाब बुजुर्ग को कौन जानता, जनाब मकदार को कौन जानता, जनाब तंबर को कौन पहचानता, आवाज की रहने वाली मलिका जनाब फिजा को कौन न जानता। इनकी मारिफत अगर हुई है तो इस बिना पर हुई इन्होंने उनकी मारिफत की जिनकी मारिफत का हुक्म दिया गया था, उन्होंने पहचाना, वरना ये लोग तारीफ के हवाले न होते। आज कोई जनाब सम्मान को जानने वाला नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मारिफत इनकी बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी इज्जत इनकी हैसियत बढ़ती गई, इन्हें लोग जानने लगे। जनाब सलमान की मारिफत इतनी बढ़ी कि पैगंबर को कहना पड़ा मिन्ना हल है, यहां मैंने बैठने से समझ से उसमें इस मारिफत में ऐसा नहीं कि वो कभी फायदे हैं, दुनियावी भी फायदे हैं कि इंसान की हैसियत और औकात बढ़ने लगती है। वरना ये खाली फूलों की क्या हैसियत जो इस दूसरे के जरिए करार पाते हैं, कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत इनकी नहीं है। लेकिन अगर हैसियत को बढ़ाना है तो इनके करीब होते जाओ, इनसे अपना हिस्सा इनसे जोड़ना शुरू करो। जब इनकी मारिफत होती जाएगी तो इंसान को खुद पता चलता जाएगा। आप देखें कि मारिफत के लिए पहला जीना, जब इंसान इमाम की मारिफत चाहता है, जब की मारिफत चाहता है तो उसका पहला जीना जिसमें हमें कदम रखना है वो जीना यह है कि इंसान जिसकी मारिफत चाहता है, जिसको पहचानना चाहता है, उन्हीं तौर पर हमारे बात के दरमियान की बात है। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसके बारे में पहचानना चाहते हैं, जिसे आप मारिफत जिसकी करना चाहते हैं, जरूरी है कि पहले उसकी छोटी छोटी बातों पर गौर किया जाए कि वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, उसे पसंद क्या है, उसे नापसंद क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी बिना पर इंसान उस मंजिल पर पहुंचता है कि जहां ये दावा कर सकता हाँ कुछ हद तक हमने इसे पहचान लिया। हम मिसाल के तौर पर मैं मौलाना शाहिद साहब आप मुझे कोई कहे कि मैं इनको जानता हूं, मैं पहचानता हूं, आप कैसे जानते होंगे, आप कैसे पहचानते होंगे, किस हद तक जानते हैं आप मैंने किया। मैं इतना जानता हूं कि ये भी मालूम है कि उनको खाना क्या पसंद है, उन्हें पीना क्या पसंद है, उन्हें सोना क्या पसंद है, उन्हें किस बिस्तर पर सोना पसंद है, उठना बैठना उनका हर चीज मेरे निगाहों के सामने है। इस हद तक हम उन्हें पहचानते हैं। और बात बड़ी हमने कहा कि मैं उनका राज भी हूं, राजदान बन गया उनका। मैं बहुत सारी चीजें जो उनके पास अहराम रहने वाले नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब ये कि मारिफत के हिस्से को आपने अलग किया। आप कितना जानते हैं, कभी ये बहुत ज्यादा नहीं तो सलाम दुआ जानता हूं, और उसके अलावा जानता हूं कि जनाब जो चीज साहब की फर्जंद है, यानी मेरी मारिफत ये है कि मैं जानता हूं उसके बेटे कहां रहते हैं। आपकी मारिफत ये है कि आप ये जानते हैं कि ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब मारिफत की दो वजह बने, एक वो मारिफत जो नाम जानता है, किसके बेटे ये जानता है, कहां रहते हैं ये जानता है। एक वो है कि कहां रहते हैं, किसके बेटे हैं, किस घर में रहते हैं, किस खानदान से है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये जानते हैं। अब दोनों की मारिफत की कैटेगरी अलग अलग है। एक वो है जो सिर्फ नाम पर जानता है, उनके वालिद का नाम जानता है, उनका घर जानता है बस। कहा अगर इनसे पूछिए कि आप उनसे मोहब्बत भी करते हैं तो इस मारिफत का जवाब यही होगा नहीं भाई हम सलाम हुआ है, ये मोहब्बत नहीं है। आप उससे पूछिए तो जानता है कि ये खाते क्या है, पीते क्या है, तो भैया अगर उन्हें मोहब्बत नहीं होगी तो इनके पीछे मैं नहीं पड़ता, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इन्हें मोहब्बत ही है जिसकी बिना पर मैं उनकी पसंद और नापसंद के ख्याल
में जो घर जानते हैं वो जैसे सब पहचानते हैं उसने भी पहचान लिया, उसमें मोहब्बत नहीं है, लेकिन जो तमाम हुकूक को देखते हुए इनकी मर्जी क्या है, ये क्या चाहते हैं, वो कौन सा अमल है जिसकी बिना पर ये नाराज होते, वो जिसका इस हद तक मारिफत है उसका पूरा मुकम्मल जवाब होगा कि मारिफत क्यों, इसलिए कि मुझे उनसे मोहब्बत है। जब मोहब्बत होगी मारिफत के तकाज़े बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हम अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं, मारिफत करते हैं, या वैसे सब जानते हैं ना। अलग अलग लोग मौजूद हैं, भाई एक आएगा जो मुझे कायनात होगा, सब जानते हैं, हर जगह मौजूद है, तमाम फिल्मों में चीज मौजूद है कि कोई आएगा। भाई हम कहते हैं इमाम पैदा होते हैं, कोई कह रहा पैदा हो गए, जिन्हें पैदा हो गए और पैदा होने वाले से बहस नहीं है, वो कहता है एक है हमारा जो अवतार लेगा, यानी किसी न किसी एतबार से उस आखिरी मुंजी की सब हमारे पर खोए होते हैं। हर कोई बहुत जानता है कि एक आने वाला आएगा, लेकिन ये तकाज़ाए मोहब्बत नहीं बन पाया। तकाज़ाए मोहब्बत ये है कि जो आने वाला है उसके बारे में देखा जाए कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी मर्जी क्या है, वो किस चीज से नाराज होता है, किस चीज से राजी होता है। जब इंसान उसके इन तमाम उमूर के बारे में जानने की कोशिश करेगा तो मारिफत के ज़रिए से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमें यह देखना है कि हम वैसे ईमान को जानते हैं जैसे सब जानते हैं, हमें तो अलग रिश बनानी है। तो अब जरूरी है कि हम देखें उसे पसंद क्या है, उसे नापसंद क्या है, वो किस चीज से राजी होता है, वो किस चीज से नाराज होता है, वो किस चीज से खुश होता है, वो किस चीज से गमगीन होता है। जब हमारी मारिफत किस अंदाज में होगी, तब हम मारिफत के उस दर्जे में दाखिल हुए रहेंगे जो मारिफत हमसे तलब की गई है। मैं अपने परिवार को समझना चाहिए, देखना चाहिए इमाम आपको कैसे पहचानते हैं। लेकिन जब मारिफत पड़ेगी, मोहब्बत होगी, तो हम उसकी रज़ा का ख्याल रखेंगे, वो क्या चाहता है, हम किस तरह इमाम को चाहते हैं। मैंने एक मिसाल दी थी भाई जो आपको पसंद आई थी, जिसकी बिना पे आपने कहा ये तो आने वाला है, आएगा तो चाहे कोई चाहे या ना चाहे उसे आना ही आना है। बस यह और बात है कि हिजाब मशीयत होती हुए जहां उधर से हुक्म दिया होगा तो कुछ करने नहीं ना आएगा। हमें ये भी मिलता है कि हैदर जुल्फ़िकार के साथ आएगा। मामला तो बयान संगीन है, जिसके हाथ में जुल्फ़िकार हो तो कोई रुकने वाला नहीं। ये दो ही रास्ता हमारे पास है, या तो उसको राजी कर दो, जुल्फ़िकार से बच जाओ, या उसे इतना नाराज कर दो कि वो मजबूर हो जाए तो जुल्फ़िकार चलाने के। वो आने वाला जब आएगा, जब हमें मालूम है कि वो आएगा, हर हाल में आएगा, हकीकत है कि उसे आना ही आना, उसके आने के लिए हमने क्या तैयारी की, उस तैयारी की तैयारी जब अलग अलग मौला आ जाइए, हम बुला रहे हैं आपको, वो भी सिर्फ जुबान से है, क्योंकि दिन में मालूम है कि ये आएगा तो क़यामत हो जाएगा, और हमारे अमान ऐसे नहीं है कि वो आएगा, लेकिन क्या करें, जुबानी से सही मौला आ जाएगी, मौला आ जाएगी। पुकार ये सारी कायनात सिसक सिसक के आवाज दे रही है अपने वक्त के लोग आइए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब किसी को बुलाया जाए अपने घर के लिए, तो बुनियादी तरीके से ये देखा गया है कि उसकी ज़ियाफत के असबाब पहले मुहैया किए जाते हैं। किसी को हम बुला रहे हैं, किसी को मिसाल के तौर पर आपने मौलाना साहब को दावत दी, और मौलाना साहब को दावत दी है, तो अगर आप मौलाना साहब को जानते हैं, पहचानते हैं कि ये जनाब हुजूर मौलाना फलां मुकाम से पढ़ के आए, शहजादी के रोज़े के करीब रहे, इमामों की ज़ियारत की है, आलिम दीन है, तो अब आप बताइए कि इनकी ज़ियाफत में और एक दूसरा जिसे अपने यूं ही चलते चलते लोग यार ये आप खाने के लिए, दोनों की ज़ियाफत में कुछ फर्क रखती होती नहीं। शख्सियत जितनी बड़ी होती है, ज़ियाफत का अंदाज उतना ही बुलंद होता है। आप मानती है तो बात सही छुट्टी आ रही दिन को आप छोड़ दीजिए, आपने किसी नेता को बुला लिया अपने घर, वो यार हमारे यहाँ मजदूर हैं, तो आप क्या करते हैं,
کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کو سجاتے ہیں اچھے انداز میں، بہترین سے بہترین کھانا بناتے ہیں. بھیا ہم کے آس پاس والے سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیا پسند کرتے ہیں، آپ اسی اعتبار سے کھانا بھی بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اسٹیٹس جتنا ہائی ہوگا اسی لیول کی اضافہ ہونی چاہیے. مہمانداری بھی اسی لیول، تیاری آپ اسی انداز میں کریں. معمولی کوئی آتا جاتا رہتا ہے، دن بھر آتے ہیں لوگ چائے پیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی عظیم شخصیت آنے والی ہو تو اس کے لیے اہتمام بھی عظیم ہوتا ہے. کوئی گھر کو آپ کام میں لگا دیتے ہیں، یہ صاف کرو وہ صاف کرو، ان کو گندگی نہیں پسند ہے، گندگی کو دور کرو، زیادہ ہٹاؤ فلاں ہٹاؤ، بہترین طریقے سے نفیس انداز میں بستر کو سجاؤ، کرسیاں لگاؤ، اچھے برتن میں کھانا پیش کرنا. کیوں؟ اس لیے آنے والا بڑا نفیس انسان ہے، بڑی حفاظت سے سارے امور اپنے انجام دیتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بلند ہے، یہ عظیم شخصیت کا مالک ہے، اس کے اعتبار سے اس کی ضیافت کی جائے. تو جب مادی کوئی انسان تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہو کہ اس کی پسند اس کی ناپسند کا خیال رکھتے ہو. گلاب کی پھول انہیں پسند ہے تو گلدستے میں آپ نے چمیلی کو ہٹا کر گلاب سجا دیا، گیندے کو ہٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گلاب پسند ہے. آپ نے ان کے رنگ اور ان کے بڑے تمام چیزوں کو رکھا، یہ چیزیں انہیں پسند ہیں، وہی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے. ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کی بنا پر انہیں دیکھ کر ناراضگی محسوس ہو، غم محسوس ہو، تکلیف پہنچے. تو ہر وہ چیز ان کی نگاہوں کے سامنے وہی ہونی چاہیے جو انہیں پسند آئے، ان کی آنکھوں کو اچھا لگے، جس سے ان کے دل کو سرور ملے. ایک معمولی سے انسان جس کو تم نے تمہاری نگاہوں میں مرتبہ ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام آپ نے کیا کہ اس کی تمام پسند کی چیزوں کو آپ نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے لا کر اپنے گھر میں مہیا کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا خوش ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہونے پائے. پھر جب وہ آنے والا آئے گا جو اتنی بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہے، تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی اہتمام کیا؟ تو ضروری یہ تھا کہ ہم وہ چیز اپنے گھروں میں رکھتے جو آنے والا جسے دیکھ کر خوش ہوگا. ہر وہ چیز جو ہمارے گھر میں موجود ہے جسے دیکھ کر آنے والا ناراض ہو جاتا، اسے ہٹا دیا جائے. کبھی اسے گندگی پسند نہیں تھی، آپ نے صفائی کروائی، نفاست کی چیزیں رکھوائی. تو آنے والے کو دیکھنا ہے کہ جب آئے گا تو اسے کیا کیا پسند ہے. وہ چیز ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، کیا چیز نہیں پسند ہے. تو جب اسٹیٹس بلند ہو تو ضیافت اسی انداز میں کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مہمان کے لیے ہم نے ضیافت کا کیا اہتمام کیا. اسے نماز پسند ہے، نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے. روزہ پسند ہے، روزہ رکھے جاتے ہیں نہیں رکھے جاتے ہیں. وہ خود قاری قرآن ہے، اسے تلاوت قرآن پسند ہے، کیا گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اسے تمام برائیاں ناپسند ہے، وہ جھوٹ کو نہیں پسند کرتا، وہ قسم کو نہیں پسند کرتا، وہ قسمی مسلح میں نماز نہیں پڑھتا، ان تمام مقامات کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ گانا نہیں سنتا، وہ ناچ گانے کو اپنے نگاہوں کے نزدیک لانے نہیں دے سکتا ہے. تو جب اسے یہ ساری چیزیں ناپسند ہے، یہ ساری چیزیں پسند ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مادی ایک مہمان کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں جو اسے ناراض نہ کر لے پائے، تو جب اتنا بڑا کائنات کا مالک آئے گا تو اس کے لیے ہم نے اہتمام کیا نہیں کیا، اس کے لیے اسباب ہم نے مہیا کیے نہیں کیے. ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والا ناراض ہو جائے. اس کی خوشی کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں وہ ساری کوششیں کرنی چاہیے جس سے وہ راضی ہو جائے. اور اس سے راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے قدم قدم کو اس کی رضا کے حوالے کر دیا جائے. اس کی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی رضا کے حوالے کر دیا جائے. ہم جو کریں اس کے لیے کریں، ہم جو کچھ بھی کریں اس کے لیے، دوستی کریں تو اس کے لیے کریں، دشمنی کریں تو اس کے لیے کریں. جب ہمارے زندگی کا یہ طریقہ ہو جائے گا تو آپ کو جہاں تک ہو گیا ہے دوستی دشمنی تو چھوڑیے بھائی، مجلس سے بھی ہو گیا وہ بھی ہوتی ہے. فلانے صاحب نے مجلس میں اچھا تبادل کاٹا ہے تو ان کے ٹینشن میں ان سے اچھا بات کروں تاکہ ان کا نام اچھا کٹورا والا ٹائم ہوتا ہے، ہم پلیٹ باتیں گے. کیوں؟ صرف دنیا جانے کے ہم بھی کچھ ہیں. یا امام کے لیے کریے، امام کے لیے کریے، اس لیے کٹورے سے پبلک خوش ہو سکتی ہے، امام نہیں خوش ہو سکتا جب تک اس کے لیے کیا گیا. اگر اس کے لیے کیا کیا جائے تو پہاڑ آپ اٹھا دیجیے، بیکار ہے.
لیکن اگر اس کے لیے کیا جائے آپ پانی پہ سے سبیلے لگا دیجیے یہ کافی ہے نجات کے لیے. ہماری زندگی اس کے لیے ہونی چاہیے. ہم کسی مجلس میں جائیں تو اس کے لیے جائیں, اس لیے نہیں کہ رشتے داری بڑھانے جا رہے ہیں. ہم کسی پروگرام میں شامل ہوں تو اس لیے اس کے لیے جائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پروگرام بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ شہید لوگ آ سکے وہاں. یہ بھی اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, کیونکہ بات مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہے ہم کوئی نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں امام کی مرضی کا خیال ہے دنیا داری رکھی ہوئی ہو تو پھر مجلس مجلسی نہیں رہ جاتی ہے. جہاں مجلس مجلسی میں رہ جائے تو امام کی معرفت کرنے والے وہ حیران نہیں جائیں گے. سب آپ کے محمد ہماری زندگی کا جو مقصد صرف اتنا سا ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو ذرہ حاصل کر لیں. اس لیے کہ اگر ان کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہی بچانے والے ہیں, یہی سرات کی مدد کرنے والے ہیں, یہی قبر میں حفاظت کرنے والے ہیں, یہی برکت میں محفوظ کرنے والے ہیں. اگر ہمیں انہیں کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہمیں بچائیں گے کیسے؟ ان سے کم انہیں پہچان ہو سکے. جب فرشتے پوچھیں کس کے پر جھوٹے دنیا میں لگائے ہو, یہ جھوٹے پھوٹے اعمال تمہارے اس لائق نہیں کہ تمہیں جنت بھیجی جائے, تو کم سے کم آپ بتا تو سکیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں. ان سے کہو وہ ہماری ضرور سفارش کریں. اس لائق کو کم سے کم پہچانتے تو ہو, کیونکہ اگر انہیں نہیں پہچان سکے تو کوئی نجات کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ شفاعت انہیں کے ذریعے ہوگی. معرفت میں یہ ہر حال میں کرنی ہے. اور نہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مولانا حسین کو قتل کرنے آئے تھے, ایسا نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا نام کیا ہے, کس کے بیٹے, سب کچھ جانتے تھے. نام جان لینا کس کے بیٹے کس خاندان سے یہ کافی نہیں جب تک معرفت نہ ہو. جب تک معرفت اور رسول اللہ کے مسائل کی منزل ہوئے کہ معرفت کے آگے سب سے زیادہ جو چیز ضرور ہوتی ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے, جو چیز سب سے زیادہ ہمارے سامنے مشکلیں آ کر مہیا کرتی ہے وہ ہے حرام غذا. وہ حرام غذا امام کی معرفت, معصومین کی معرفت کے لیے جو سب سے پیچھے پہ ڈھکیل دیتی ہے اپنے امام کو بھی معرفت, اپنے امام کو نہیں پہچان پاتے, وہ حرام غذا ہے. تو ہمیں حرام غذا سے بچنا چاہیے, کیونکہ امام کو جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب امام حسین نے بابو نصیحت کی, اپنا پیغام پہنچا دیا, بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا نواسا ہوں, میں نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا, کسی حرام کو حلال نہیں کیا, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, راستہ چھوڑ دو میں کہیں اور چلا جاؤں گا. اس کے باوجود بھی جب ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا تو امام نے یہی جملہ کہا تھا کہ تم پر ہماری باتوں کا اثر نہیں پڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے پور ہیں, تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے پور ہیں. تو جو امام کو پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے درمیان رکاوٹ کا سبب بنتا ہے وہ ہے حرام غذا. حرام غذا سے ہم بچیں, ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں, فاقہ یقینی طور پر ہو جائے, لیکن جہاں تک ممکن ہو کہ حرام غذا سے محفوظ ہو. تو اسی طور پر چھینی ہوئی, چھپی ہوئی, چوری ہوئی دوسری چیزیں انسان کھانے سے پرہیز کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جیسے جیسے یہ غذا ہمارے وجود میں سرایت کرتی جائے گی ویسے ویسے ہم اپنے امام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اپنے امام کے ہم ابھی تک قریب تھے, اور آپ تجربہ کر کے خود دیکھ لیجیے, وہ انسان جو عبادت کرتا ہو, جسے عبادت میں لطف آتا ہو, جسے نماز پڑھنے میں ذائقہ محسوس ہوتا ہو, وہ حرام غذا چکنا شروع کر دے, پھر خود دیکھو اس کی عبادت کیسے چلی جاتی ہے. یہ دھیرے دھیرے انسان کو دور کر دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذائقہ عبادت چھین لیا جاتا ہے. جس چیز میں ذائقہ نہ ہو زیادہ دیر تک نہیں چلتا معاملہ. تو ہمیں حرام غذا سے محفوظ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے امام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کربلا والوں کی مانند ہو یا کوفے والوں کی طرح مانند ہو کہ جب کوفے والے بار بار بلا رہے تھے امام آ جائیے, امام آ جائیے, اور جب امام نے کہا میں آ رہا ہوں تو وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی کی مانند ہوں کہ آجا یا مولانا ایسا ہے زمان, اے سردار آ جائیے, مولا آ جائیے, آقا آ جائیے, اب آ جائیے. زندگی تنگ ہو گئی ہے, مشکلیں ہر طرف ہیں, زمانہ بڑا معشوق ہو چکا ہے,
اب آپ کی ضرورت ہے چلے آئیے، اور کل جب مولا آواز دے تو پتہ ہی چلے کہ کوفے کی مانند ہوں گی، اپنے قدم کو پیچھے ہٹائیں۔ تو ضروری ہے کہ امام کو پہچانا جائے، امام کو جانا جائے، اس لیے کہ اگر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے، امام کو نہیں جانیں یقینی طور پر، کیونکہ ہمارا نام امام کے چاہنے والوں میں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کی مرید ہیں، امام کی شیعہ ہیں، تو ملتا ہے اور ہم بیان کرتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ہمارا مولا ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور جب ہمارے نیک نامہ اعمال میں، جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہے تو ہمارا مولا مسکرا کر ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، تو امام ہمارے نامہ اعمال کو پڑھنے کے بعد روتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے میرا مولا۔ اس کے بعد یہ جملہ کہتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا ہمارا فرماتا ہے کہ ہمارے شیعوں سے ایک پیغام پہنچا دو کہ ہم کو اور اپنے نامہ اعمال کے ذریعے نہ رلائیں، اس لیے کہ ہمارے رونے کے لیے ہمارے جد مظلوم کا وقت کافی ہے۔ خود غور کریں، وہ امام جو ہمارے نامہ اعمال پہ کیا کرتا وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنے نامہ اعمال کے ذریعے نہ بلاؤ، میں کس پہ رو، تمہارے نامہ اعمال پہ رو کہ اپنے جد مظلوم کا ماتم کروں، میں تم پہ روؤں یا علی اکبر پہ ماتم کروں، میں تم پہ روؤں یا قاسم پہ ماتم کروں، میں تم پہ گریہ کروں یا علی اصغر پہ روؤں، میں کس کا گریہ کروں، میں شہزادی زینب کے چھنی ہوئی چادر پہ گریہ کروں، میں زینب کلثوم کے کوفہ و شام کی منزلوں پر گریہ کروں کہ جب تماشائیوں کا مجمع تھا اور منادی ندا دے رہا تھا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، آؤ ان کا تماشا دیکھو، کہتے ہیں ہمارا امام منتظم خون حسین ہے، وہ جو خون حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن اکثر دل سے یہ سوال ہوتا ہے، مولا ممکن ہے کہ آپ امام حسین کے خون کا بدلہ لے لیں؟ مولا ممکن ہے علی اکبر کے سینے میں جو برچھی لگی تھی اس کا بدلہ لے لیں؟ مولا ممکن ہے کہ علی اکبر کے طلوع اضحیٰ پر جو تیرے سے چوکا لگا تھا اس کا بدلہ لے لیں؟ مولا ممکن ہے عباس عسکری کے مقبول حقوں کا بدلہ لے لیں؟ مولا ممکن ہے کہ قاسم کے پامال ٹکڑوں کا بدلہ لے لیں؟ لیکن مولا ذرا یہ بتائیے سکینہ کے رخسار میں جو تماچے لگے تھے اس کا بدلہ کیسے لیں گے؟ مولا یہ بتائیے زینب کلثوم کے سر سے جو چادر چھینی تھی اس کا بدلہ کیسے لیں گے؟ مولا ذرا یہ بتائیے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دھو اور شبر ملعون کے مسلسل پشت پر دلے لگانا، اس کا بدلہ مولا کیسے لیں گے؟ مولا اس موقع کا بدلہ کیسے لیں گے کہ جب 700 کرسی نصیب تھے اور علی کی بیٹیاں تھی، منادی ندا دے رہا تھا، آؤ دیکھو یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی نسبت ہے۔ مولا اس منظر کا بدلہ کیسے لیں گے کہ جب نبی زادیاں بے مقناع چادر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرائی جا رہی تھی، شرابیوں کا ہجوم تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، منادی کی ندا تھی، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی صاحب اللہ وسلم وسلم وتسليما لله وسع الذين يؤمنون وعلى آله وصحبه فرما وعلى آله وصحبه كبير وصغير فرما وعلى آله وصحبه ياسين كما سيدنا جهان فرما وعلى آله وصحبه ياسين كما جاء ذريعہ قرار فرما وعلى آله وصحبه جعلیت کی حفاظت فرما وعلى آله وصحبه روضات مقدسہ کی حفاظت فرما وعلى آله وصحبه ہمارے والی والد سے ہمیں زمانہ کی حضور میں تعلیم فرما، ہمیں ان کی امان و انصاف میں شمار فرما۔ اللہ تقبل منا